اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. تاریخ میں ہردوس نامی بادشاہ کس قوم سے تھا؟ قیقوس اور ہردوس میں کیا نسبت تھی؟ ہردوس نے اپنی سگی بھتیجی سے کیا کرنا چاہا اور اس کا انجام کار کیا ہوا؟ نیز ہردوس کی بیوی کے اکسانے پر ہردوس نے کس پیغمبر کو ناحق شہید کیا؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا. ناظرین کرام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیلوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہردوس تھا. ہردوس اور قیقوس سگے بھائی تھے. جب قیقوس مر گیا تو ہردوس نے اپنے بھائی قیقوس کی خوبصورت و حسین بیوہ ہیر دوابت سے عقد کر لیا تھا. قیقوس سے ایک لڑکی بھی تھی جو ہردوس کی سگی بھتیجی تھی. چنانچہ جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو ہردوس نے اس کی ماں کی مرضی سے اسے اپنے تصرف میں لینا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ شریعت کے لحاظ سے یہ تجھ پر حرام ہے، اس سے عقد کرنا جائز نہیں ہے. مگر چونکہ اس کی طبیعت اپنی بھتیجی کی طرف رجوع ہو چکی تھی، نیز اس کی ماں نے بھی کہا کہ یہ لڑکی آپ کے نطفے سے ہوتی تو حرام قرار پاتی، لیکن جب آپ کے نطفے سے ہی نہیں ہے تو پھر حرام کیوں کر ہو سکتی ہے؟ بہتر ہے کہ آپ اس مسئلے کو یحییٰ علیہ السلام سے معلوم کریں. چنانچہ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں. آپ نے فرمایا کہ شریعت کے تحت یہ آپ پر قطعی جائز نہیں ہے. اس لڑکی کی ماں نے بھی اپنے شوہر کی اس شیطانی خواہش کی حمایت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خوب تکرار کی کہ یہ لڑکی جب بادشاہ کے نطفے سے ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح ان کے لیے حرام ہو سکتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم خدا یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور اس امر میں مداخلت کا حق کسی کو جائز نہیں ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر چلے گئے مگر بادشاہ اور اس کی بیوی کو یہ فیصلہ انتہائی شاق گزرا. اس کی بیوی نے کہا کہ جب بھائی کی بیوی سے عقد ہو سکتا ہے تو بھائی کی لڑکی کیوں کر حرام ہو سکتی ہے؟ یہ تو یحییٰ علیہ السلام کی سراسر زیادتی معلوم ہوتی ہے. اگر یحییٰ علیہ السلام کی طرف سے آپ کو کچھ اندیشہ ہے تو انہیں قتل کرا کے آپ اس سے عقد کر سکتے ہیں. بادشاہ پر نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اس لڑکی کی طرف سے عشق کا بھوت بری طرح سے سوار تھا، لہذا وہ اپنی بیوی کے اس جاہلانہ مشورے پر راضی ہو گیا اور اس نے یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا پروانہ جاری کر دیا اور آخرکار وہ عبادت کی حالت میں قتل کر دیے گئے اور ان کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے دربار میں پیش کر دیا گیا. تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا گیا وہ شراب پی رہا تھا اور نشے کی حالت میں تھا. چنانچہ اس نے آپ کے سر کے ساتھ جب توہین آمیز غیر شائستہ رویہ اختیار کیا تو سر سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، میرے قتل کے بعد بھی وہ لڑکی تجھ پر جائز نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہے. مگر اس وقت پر اس آواز کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ دوسرے ہی دن اپنی سگی بھتیجی پر متصرف ہو گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون ناحق کا اثر یہ ہوا کہ پتھروں سے خون جاری ہوا اور 40 دنوں تک آفتاب کو گہن لگ گیا. نیز پروردگار عالم نے اس خون کا بدلہ اس طرح لیا کہ شاہ روم تیتوس کے ذریعہ ہردوس اور اس کی قوم کے 70,000 آدمیوں کو قتل کرا دیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کا قصاص پروردگار نے یوں لیا کہ تیتوس قصر روم نے ملک شام میں چڑھائی کی اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا. قتل عام کے نتیجے میں بے شمار لوگ مارے گئے.